انٹروڈکشن ٹو قرآنک ریڈنگ. سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے جو ریڈنگ کنسیپٹ ہے اس کو کلیئر ہمیں کرنا چاہیے. چونکہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ہم ریڈنگ مٹیریل ہے، چاہے وہ بکس کی شیپ میں ہے، مطالعہ کی شیپ میں ہے، نیوز پیپر کی شیپ میں ہے، اس کو بھی ہم ریڈ کر رہے ہیں. اور جو وحی الہی ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، اس کو بھی اس وقت جو امت مسلمہ ہے اس کو ریڈ کر رہی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم نے جو غور کرنا ہے، جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو ایکسنٹ ہے یہ ریڈنگ نہیں ہے، یہ صرف ریڈ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک خاص وحی الہی ہے جو خاص ایکسنٹ میں اتری. اور چونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، وائس آف اللہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے جب یہ قرآن پاک کے الفاظ اپنی زبان مبارک سے ادا کیے ہوں گے، یہ نور سے بھرے الفاظ ہیں جن کو اس وقت ہم ریڈ کر رہے ہیں. اور اس قرآن کا نور ہمیں نہیں مل سکتا جب تک ہم اس کو ریڈنگ سے اوپر جو اس کا صحیح ایکسنٹ ہے، جس کا اللہ رب العزت نے حکم بھی دیا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو کیسے پڑھنا ہے. اگر مکمل شریعت اسلامیہ کو دیکھا جائے تو اس کا بھی یہی ہے کہ جتنے بھی احکامات ہیں وہ اب ہماری مرضی کے نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے احکام اپنی مرضی اور اپنے معیار کے مطابق اتارے ہیں. نمازیں 5 ہیں تو 5 ہیں، سجدے 2 ہیں، ہر رکعت میں تو 2 ہی ہوں گے. اور جو روزے کی افطاری سحری کا مقررہ وقت ہے وہ بھی مقررہ ہی وقت ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شریعت اسلامیہ مکمل طور احکام الہی کے مطابق ہو، اللہ رب العزت کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہو کہ کوئی بھی آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے تو اس کے رولز ریگولیشن جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اپنے ہی ہوں گے. تو ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک جو وحی الہی ہے، جو اللہ کا نور ہے، جو اللہ رب العزت کی آواز میں اترا، تو کیا اس کا کوئی حکم نہیں ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہوگا کہ میری یہ بک ہے، یہ نالج ہے، یہ علم ہے، اور اس کو جو میرے بندے اس کو کیسے پڑھیں، اس کو کیسے ریڈ کریں؟ تو اس کا بھی اللہ رب العزت نے باقی احکام کی طرح اس کا کرائیٹیریا بھی متعین کیا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، کہ جب آپ قرآن کو پڑھو تو ترتیل سے پڑھو. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی عام چیز پڑھتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم پڑھنا یا ریڈ کرنا اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. جبکہ قرآن پاک کی باری آتی ہے تو اس کے لیے ریڈنگ نہیں آتا، اس کے لیے یتلونہ تلاوتا، کہ تلاوت کے الفاظ ہیں. اور جو تلاوت کے الفاظ ہیں وہ تلاوت کا ایکسنٹ اور ریڈ کے ایکسنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں آپ کو یہی بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے قرآن پاک کو جس انداز سے پڑھ رہے ہیں یہ ریڈنگ ہے، اور اب ہم نے اپنی موجودہ قرآن پاک کی تلاوت کو جو آپ ریڈ کرتے ہو اس کو ہم نے تلاوت بنانا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ جو تلاوت القرآن ہے وہ صرف قاری ہی کر سکتا ہے، یا اس کو کوئی مسجد کا امام خطیب زیادہ اچھے طریقے سے کرے گا. جبکہ یہ ذمہ داری تمام امت مسلمہ کے لیے ہے کہ قرآن پاک کو ویسا پڑھا جائے جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور حکم جو ہے وہ ہے ترتیل کا، کہ قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو ریڈنگ سے اوپر جو ہے تلاوت اور وحی اور ترتیل والے انداز میں لے کے جاتے ہیں تو یہی وہ انداز ہے کہ جو آپ کا عرش الہی تک پہنچے گا. آپ قرآن پاک پڑھیں گے اس کو فرشتے سنیں گے، آپ قرآن پاک پڑھیں گے اس سے آپ کی روح کو بڑی اچھی غذا ملے گی، آپ قرآن پاک پڑھیں گے اس قرآن کا اثر آپ کے دل پہ اترے گا. جبکہ اس سے جو اگر ہم صرف ریڈ کرتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں صرف اس تلاوت سے یا اس پڑھنے سے برکت شفا ملے، میرا فلاں کام نکل جائے اور مجھے اس کے بدلے رحمت ہو، میں چاہ رہی ہوں کہ اس کنسیپٹ سے تھوڑا سا آگے بڑھیے. اب آپ نے اپنا یہ فوکس کرنا ہے کہ میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے، اور قرآن وہ آواز ہے جو اللہ کی آواز ہے، جو میری نبی کی آواز ہے، جو فرشتوں کی آواز ہے، جو صحابہ کرام کی آواز ہے، اور اللہ رب العزت کی وحد یہی نشانی ہے، یہی وہ رسی ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں.
ہیں. یہی وہ کنیکشن ہے کہ جس کے ذریعے ہمارا اللہ تعالیٰ سے رابطہ جڑ سکتا ہے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القرآن حبل اللہ، قرآن رسی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو قرآن ایک ایز اے ٹارچ ہے جس کی روشنی میں ہم نے صراط مستقیم کو ڈھونڈنا ہے. لیکن قرآن کی انڈرسٹینڈنگ اور قرآن کے الفاظ کے میننگ تبھی پاسبل ہو سکتے ہیں. اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ قرآن کے ایکسنٹ کو بہتر کریں. جیسے ہم اردو ایکسنٹ جانتے ہیں، انگلش ایکسنٹ جانتے ہیں، امریکن ایکسنٹ جانتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہو اور ہم خوبصورت آواز میں انگلش بولیں. تو رب تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے قرآن پاک کو اس کا خوبصورت تعلق تبھی بنے گا جب وہ قرآن کو اللہ کے حکم کے مطابق پڑھے گا. تو پھر یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو اس کے حکم کے مطابق پڑھیں گے تو اس کے رولز کیا ہیں. اور فرسٹ آف آل جو اس کا سب سے بیسک رول ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو تیز نہیں پڑھیں، بہت سلو کر کے پڑھیں. اور یہ چیز ہمیں یہاں سے ملتی ہے کہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیا گیا تو اگر اس کو جلدی دے دیا جاتا تو میرے خیال میں 23 ایئرز ڈیوریشن نہ لگتا، 1 سال میں 6 ماہ میں اس کو کمپلیٹ دے دیا جاتا. وہ جو 23 ایئرز کا ڈیوریشن ٹائم ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ قطرہ 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 اترا، اور تاکہ آپ کا دل اس وحی الہی کو جذب کرے. اور یہیں سے پھر ہمیں کی پوائنٹ ملتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کبھی بھی آپ جلدی نہ کریں، جلدی لفظ نہ پڑھیں. اس کو تحمل کے ساتھ، اس کو خوبصورت انداز میں رک کے آہستہ آہستہ کر کے پڑھیں. ایک اور اس کا رول یہ ہے کہ جب آپ نے، کیونکہ ہم قرآن پاک کو جب پڑھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ریڈنگ والے کنسیپٹ سے نکل کے یتلونہ تلاوت والے میں آئیں اور ہم اس کی تلاوت کریں. تو اس کا دوسرا رول یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو تھوڑا سا اونچی آواز سے پڑھیں. کبھی بھی اپنے منہ میں ریڈ نہیں کرنا. جیسے ہم اخبار پڑھ لیتے ہیں، ہم چپ کے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری زبان بھی ہل نہیں رہی ہوتی، اور جو ہے ہم جسٹ ہماری نظریں پیج کے اوپر ہیں اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. قرآن پاک کو آپ نے کبھی ایسے نہیں پڑھنا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے قرآن کی روح ملے اور میرا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط ہو تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن کو جتنا میکسیمم ہو سکے آپ اونچی آواز میں اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کیجیے گا.